اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. مرشد من وچ لائی راتی میں جگاواں کدی تے جاویں جد تیرے نال پھر سنا ببو رانا بیاہ ہو گیا کہ پانڈے کپڑے آپ ہی دھو رہے ہیں؟ یار تیریاں دونوں ہی گلاں ٹھیک نے، بیاہ بھی ہو گیا تے کپڑے بھانڈے بھی آپ ہی دھو رہے ہیں۔ ہیں جی؟ ہاں جی۔ سٹارز آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی جانب سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ بینگ اے پاکستانی از انف ریزن فار می ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا۔ ناظرین، دبئی میں لاک ڈاؤن رات 11 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور باقی ایمریٹس میں رات 10 بجے سے، یعنی ہمارے پاس کافی سفیشینٹ ٹائم ہے جس میں ہم اپنی جاب، بزنس اور دیگر معاملات دیکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے دوبارہ سے یہی گزارش ہوگی کہ پلیز جو بھی سیفٹی میئرز ہیں ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ اور آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہیں۔ ناظرین، اس مشکل حالات کے باوجود ہماری فنکار برادری ہمارے لیے اچھے سے اچھے پروگرام ترتیب دے رہی ہے، چاہے ویڈیو کال کے تھرو ہو، چاہے انڈور شوٹنگ ہو، چاہے کوئی بھی سوشل ڈسٹینسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، سیکیورٹی میئرز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی پروگرام وہ ہمارے لیے ترتیب دیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو کامیڈینز ہیں وہ بھی اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو سائڈ میں رکھ کر ہمارے لیے اچھے سے اچھا پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور ہمارے لیے خوشی اور ہنسی کا باعث بنتے ہیں۔ میں سٹارز آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ ایسے تمام فنکاروں کو، اسپیشلی کامیڈینز کو ڈیڈیکیٹ کروں گا جو اس مشکل حالات کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کا باعث بنتے ہیں۔ پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے آج کے سٹار ایک بہت اچھے فنکار ہیں۔ یہ کمپوزر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں اور ایک منجھے ہوئے کامیڈین بھی ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں انہوں نے ٹائم دیا۔ آئیے ملتے ہیں جناب ببو رانا صاحب سے۔ ببو بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سب کا کیا حال چال بھائی جان، آپ سنائیں؟ ببو بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کا بہت بہت شکریہ ببو بھائی۔ میں پی آئی ڈی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ممبرز آپ کو دیکھیں گے، ہمارے 62,000 گروپ کے ممبرز ہیں، آپ کو دیکھیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے تو ان کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویلکم ویلکم۔ اچھا ببو بھائی، میں نے ایک بات سنی ہے کہ ایک اچھا فنکار، ایک اچھا انسان ہی ایک اچھا فنکار اور اسپیشلی ایک کامیڈین بن سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہی سنی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ بعد میں پھر وہ اپنے کام پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اچھا انسان ہونا چاہیے، وہ پھر کام میں خود ہی اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔
اچھا ببو بھائی، جیسے آج کل کورونا پینڈیمک ہے، پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس کا شکار ہے، جابس کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے. تو چونکہ آپ یا فنکار بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے حالات میں جب کہ پریشانی ہو، پردہ اسکرین پہ آنا اور لوگوں کو ہنسانا، ایک اپنی پریشانیوں کو سائیڈ میں رکھ کر اور اپنے اندر وہ سب چیزیں ختم کر کر اور ایک کریکٹر اپنے اوپر حاوی کرنا اور لوگوں کو ہنسانا، یہ کتنا مشکل کام ہے اس ایسی سچویشن میں؟ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، یہ کسی کہہ لیں کہ اس وقت ہم وار کنڈیشن میں ہیں، پوری دنیا ہی، یہ کسی وار سے کم نہیں ہے. تو ہم لوگ بھی پچھلے 3-4 مہینے سے کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں اپنا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات کی کہ اپنا سارا کچھ بھلا کے تو آڈینس کو انٹرٹین کرنا، تو بس یہ کہہ لیں کہ اللہ ہی طاقت دیتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے یہ بات. تو ہم لوگ تو عوام کی پراپرٹی ہیں، جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ان کے کہنے کے تابع دار ہیں. تو اگر ہم لوگ بھی پیچھے بیک سٹیپ ہو جائیں گے تو لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور پہلے ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں. چلے اگر ہمارے تھوڑا آن ایئر ہونے سے کچھ لوگوں کے چہروں پہ ہنسی آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کا مائنڈ تھوڑا ہیپی ہو جاتا ہے، تو اس میں کہنے کہ یہ میرے نظریے میں تو یہ ایک عبادت کا ہی درجہ ہے. تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی غلط بات بولوں. اچھا، ابھی ویسے اس سچویشن میں آپ لوگوں کی شوٹنگز اور جو بھی معاملات ہیں، اس میں بھی فرق پڑا، افیکٹ ہوئی، یا وہ نارمل اپنے روٹین کے حساب سے چلتی رہی؟ نہیں، فرق پڑا. جو ہمارے شوز میں آڈینس ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں ہمارے جتنے بھی شو ہیں وہ اس میں آڈینس ہوتی ہے، تو وہ پچھلے 3-4 ماہ سے آڈینس تو نہیں آ رہی، اور ہم لوگ آڈینس کے بغیر شو کر رہے ہیں. تو شو کا کہہ لیں کہ آڈینس کے ساتھ کام کرنا، آڈینس کے علاوہ وہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ دیکھنے والوں کو جو اپنے اسمارٹ فون پہ یا اپنے گھر پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بات ایسی فیل نہ ہو جس سے ہمارا مورال گرا ہوا نظر آئے. اچھا ببو بھائی، یہ جو ایک کامیڈی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، یعنی یہ کیفیت ہے، یہ اداکاری نہیں ہوتی. تو جب آپ جیسے کسی فنکار کو اسکرپٹ دیا جاتا ہے، تو کیا وہ اسکرپٹ آپ کی صلاحیتوں کو پابند کر دیتا ہے، یا یعنی آپ اس میں اسکرپٹ کے تحت ہی چلتے ہیں، یا اسکرپٹ کی موجودگی آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے؟ اسکرپٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس لائن نہ ہو، آپ کے پاس گراؤنڈ نہ ہو کھیلنے کے لیے، تو آپ پرفارمنس نہیں دے سکتے. تو اسکرپٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر رہنا، اس سے باہر نہیں جانا. یہ اب وہ کہتے ہیں مشق سخن انسان کو سکھا دیتی ہے ہر چیز. اب مجھے تقریباً 22 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. تو کچھ استادوں کی دعائیں ہمارے ساتھ، میرے ماں باپ کی دعا ہے، اور میرے بہن بھائی، میرے بچے. تو یہ ہے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے. اب صرف ایک لائن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پوائنٹر. ایک لائن ہوتی ہے، پھر اس پہ کھیلنا ہے. تو جیسا کہ ہمارا سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ چلتے ہیں، جو سیگمنٹ وہ 14-15 منٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ ریکارڈ جب رول ٹائم پہ جاتا ہے تو وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا ہم ریکارڈ کرتے ہیں. اس میں سے پھر 14-16 منٹ جو ہے آڈینس کے لیے پیش کرنی ہوتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں نکالنے والی ہیں، یہ وہ. پھر آپ چونکہ سمجھتے ہیں اس کام کو، میں اس لیے آپ کے ساتھ یہ باتیں. اچھا ببو بھائی، یہ تو ریکارڈنگ کا آپ نے ہمیں تھوڑا گائیڈ کیا. جب آپ کو اسٹیج پہ لائیو پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں، تو جو فنکاروں کی کوارڈینیشن ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ 20-22 سال سے ہم جانتے ہیں آپ اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ کے جونیئر سینئر ساتھی اداکار، ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ ڈیولپ آپ کے، وہ تو ظاہر اسکرپٹ کا حصہ نہیں ہو سکتی، وہ تو آپ لائیو ہیں. تو وہ جو کوارڈینیشن ہے، اور جس کے لیے ہمارے پاکستانی اسپیشلی اسٹیج کے فنکار، آپ جیسے فنکار ہمارا جو فخر ہے، یہ وہ کوارڈینیشن کا کیا وجہ ہے کہ اتنی زبردست کوارڈینیشن ہوتی ہے؟
یہ ایکچولی دیکھیں یہ بات ہے کہ ہر ٹیم جیسے کہ لاہور میں ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے، ناصر چنوٹی، افتخار ٹھاکر، ظفری خان، طارق ٹیڈی، اب ان لوگوں کا پچھلے 35 سال سے کہہ لیں کہ یہ اکٹھے ہی کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، پھر ان لوگوں نے کافی جگہ 5-5 6-6 سال 8-8 سال اکٹھے کام کیا، کچھ تو وہ ان کی آپس میں ہم آہنگی ہے ذہن کی، اور جیسا اس کے نیچے اس کا جو نیچے والا لیول ہے جو اس وقت ہم لوگ ہیں، میرے بیچ کے جتنے فنکار ہیں، میں چاند کال اور بہت لڑکے ہیں، عقیل حیدر جیسے کہ، تو ہمیں بھی تقریباً چونکہ تھیٹر تو پنجاب میں ہی آپ کو پتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کیٹیگری کا، تو یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ذہنی جو کوآرڈینیشن ہے وہ کافی پرانی ہوتی ہے، تو جب وہ آڈینس کے سامنے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار انہاں دی اینی متھ کیویں ہے وہ پیچھے 10-15 سال انہاں دی سٹرگل ہوندی اکٹھیاں دی، ایک دوسرے نوں انہاں نے ویکھیا ہوندا ہے، چاٹیا ہوندا ہے، ایک دوسرے دی مائنڈ دی اپروچ پتا ہوندی ہے۔ دوسرا ہے جڑی لائیو پرفارمنس ہے تھیٹر دی، ایدی ریہرسل ہوندی ہے پہلے، اور ریہرسل پہلے تے ہوندیاں سی 10-12 ریہرسلاں، ہن وہ چکر نہیں ہے، ہن مطلب 4-5 ریہرسل ہوندی ہے تے 6ویں دن آڈینس دے سامنے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور ریہرسل دے وچ بھی پھر کچھ نہ کچھ نکل آندا ہے، کچھ پھر آن دی سپاٹ، دوسرے تیسرے دن جو ڈرامہ سٹارٹ ہوندا ہے دوسرے تیسرے دن بعد جا کے پھر لاک ہو جاتا ہے کہ جی ہن لاک ہے، ہن اس تو بعد کسی نے گل نہیں کرنی ہے، اس طرح سنتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے بتایا ناصر چنیوٹی اور جو اور ساتھی فنکار ہیں جیسے افتخار ٹھاکر ہے، تو جیسے چل میرا پوت پارٹ 1 اور پارٹ 2 آئی، اس میں ہمارے پڑوسی ملک کے فنکاروں نے بھی کام کیا اور بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی فلم ہے، مگر ہمارے فنکار جو ہیں اسپیشلی جیسے پارٹ 2 آیا ہے، اس میں ظفری خان کی بھی انٹری ہو گئی اور ہماری ایک لیڈی فنکار ہیں ان کی بھی انٹری ہو گئی، تو وہ ایک علیحدہ کلاس نظر آتی ہے، مطلب وہ ایک علیحدہ وہ ایک چیز ہی علیحدہ نظر آتی ہے، تو ظاہر ہے یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کہا، 30-35 سال ہو گئے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں چنوٹی بھائی نے ہمارے جو ہے وہ ابھی ینگ بندے کا کردار ادا کیا ہے، مگر ہیں وہ واقعی صحیح آپ کہہ رہے ہیں 30-35 سال کا تجربہ ہے۔ اچھا ابھی جیسے آپ نے کہا آپ جیسے کام کوئی پروجیکٹ کوئی بھی آپ کرتے ہیں، اس میں پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو تجربہ لیتا ہے اور پھر ایک مقام پہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ بڑے لوگوں کے ساتھ جیسے آپ نے ناصر چنوٹی صاحب کی بات کی، اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں سبزار میں جو آپ کے آفتاب اقبال صاحب، تو اس طرح کے جو جینیس لوگ ہیں ان کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ چیزیں سیکھتے ہیں، تو جب آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک فنکار جو ہے وہ معاشرے میں اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی وہ کیا کرے گا جو میں ایک عام انسان ہوں، ببو رانا کو لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، تو میری بات کی ڈیلیورنس شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوگی جتنی آپ کی ہوگی، تو ایک فنکار اتنے ایک عرصے کے بعد کیا ایک اچھا رول ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہمارا آرٹ کلچر ہے نا، یہ کلچر چونکہ فنکار نے ہی زندہ رکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کانٹینیٹر ہے جتنا انڈیا پاکستان کا، اس کا تقریباً ایک ہی کلچر ہے، تو جب فنکار اپنا کلچر چھوڑتا ہے نا تو پھر ساری عوام جو ہے نا وہ چھوڑ دیتی ہے، تو اس لیے فنکاروں پہ ذرا زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے اپنی اصل چیز وہ برقرار رکھنی ہے، اور فنکار معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ کہنے کے ایک اب دیکھیں جیسے انڈیا میں ہے کہ لوگ انڈین سارے جو وہ سب لوگ سلمان خان بننا چاہتے ہیں، ہاں جی، وہ جیسے وہ دیکھتے ہیں سلمان خان ڈائیے یہ وہ شرٹ داڑھی جم کر لیے، تو فنکار کو ہمیشہ بڑا فوکس ملتا ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ فنکار جو ہے وہ اس کو اچھا ہی کام کرنا چاہیے، اپنے کلچر کے اندر رہ کے کرنا چاہیے، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جس سے عوام کو برا لگے۔ اچھا ببو بھائی، آپ نے لیجنڈز کی بات کی، تو امان اللہ صاحب مرحوم جیسے لیجنڈ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے،
تو ایسے لیجنڈ کے ساتھ جب ساتھی فنکار کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، سینئر سے جو بندہ نہیں نہ کچھ سیکھتا سینئر سے، اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں تو اللہ نے ایسے سینئر عطا کی ہے، امان اللہ صاحب، سہیل احمد صاحب، استاد ببو برال صاحب، میرے جو استاد ہیں، اللہ ان کو کی رحمت کرے. تو ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کی ایک ایک بات میں پوری دنیا بند ہوتی تھی، اور ان کے بغیر پاکستان کا، بلکہ انڈیا پاکستان کا، جہاں جہاں اردو پنجابی سمجھی جاتی ہے، یہ تھیٹر ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو امان اللہ صاحب سے میں نے لاسٹ تقریباً 8-9 سال ان کے ساتھ کام کیا، اور مجھے بڑا پیار کیا امان اللہ صاحب نے. اور مجھے میں جتنا جھوٹ بول رہوں میں اتنا انہوں نے پیار کیا، بہت شفقت تھی. اچھا، جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک زمانہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے، تو ون مین شو کے نام سے امان اللہ صاحب آتے تھے اور 25 سے 30 منٹ اپنے ایکسپریشن، اپنے بالوں، اپنے ایکسپریشن اور اپنے باڈی سے ہی وہ پورے 30 منٹس کا پورا سیگمنٹ جو ہے وہ کرتے تھے. یہ جب کبھی الیکشن وغیرہ یا اس قسم کی ٹرانسمیشن پہلے پاکستان میں، چونکہ ایک ہی ٹی وی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی، تو جب اس پہ وہ ایک ٹرانسمیشن چلتی تھی تو اس میں امان اللہ صاحب کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ یہ ضرور ہوتا تھا ون مین شو کا. تو وہ سوٹ شوٹ پہن کر، ان کے بڑے گھنگریلے بال ہوا کرتے تھے، تو آ کر وہ ان کا پتنگ کا ایک جو ہے وہ پورا ایک سیشن تھا وہ کرتے تھے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیجنڈز ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگ، اگر ہم اس کو پیڑھی وائز سمجھیں تو آپ لوگ دوسری پیڑھی کے لوگ ہیں. جو آپ لوگوں کے جونیئرز ہیں، کیا وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امان اللہ صاحب، سہیل احمد صاحب، ببو برال صاحب اور پھر آپ لوگ، اور اب آپ لوگوں کی لیگیسی کو وہ آگے کیری کر سکتے ہیں؟ وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں جو جونیئرز فنکار ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھے اچھے لڑکے آئے ہیں، اور ان لڑکوں میں سب سے جو اچھی بات ہے کہ وہ پڑھے لکھے. جیسے ہمارے پہلے جتنے بھی لیجنڈ، ہم بھی نہیں اتنا پڑھے لکھے. اور یہ جو اب نئی پود آ رہی ہے اپنے تھیٹر میں، وہ ایک تو خوبصورت لڑکے ہیں، میلے کے چلے نہیں ہیں، اور اوپر سے وہ پڑھے لکھے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ابھی تو ان کا سٹارٹ ہے، جیسے لڑکے ہیں، اسد مکھرا ہے پاکستان میں، بہت اچھا لڑکا اسد مکھرا، وہ اس وقت بہت شارپ ہے. پھر راشد کمال ہے فیصل آباد سے، اور پھر اور لڑکے ہیں، عقیل حیدر ہے، یعنی کہ بہت شارپ لڑکے آ رہے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ روایت ادھر ہی برقرار رہے گی انشاءاللہ. پاکستان کی کامیڈی ہے، اس کا مرال ڈاؤن نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ابھی تو ماشاءاللہ آپ بھی، اللہ پاک آپ کو صحت دے، ابھی تو آپ بھی ینگ ہی ہیں. ابھی تو آپ ابھی آپ کا میرا خیال ہے 20-25 سال کا تو آرام سے سفر ہے. تو آپ لوگوں کی موجودگی ان لوگوں کو، یعنی آپ کا اگر آپ کا ٹی وی پہ 20-25 سال کا سفر اگر ہو، تو آپ لوگوں کی موجودگی ان لوگوں کے لیے بھی تو پھر ایک اکیڈمی ہے نا. یعنی آپ لوگوں کے ساتھ کام کر، جیسے آپ لوگوں نے ببو برال جیسے لیجنڈ کے ساتھ کام کیا اور آج آپ لوگ جو ہے وہ اس مقام پہ ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی موجودگی ان کے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آپ کے ساتھ کام کرنا جونیئر اداکاروں کا؟ جی کیوں نہیں. جیسے ہمارے ساتھ شفقت کی ہمارے سینئرز نے، اور انہوں نے یہی ہمیں بھی کہا کہ بیٹا کسی کا راستہ نہیں روکنا، کیونکہ جب دریا چڑھتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ نہ ہو کہ اس کے سامنے دیوار بن جائے، دریا جو ہے وہ دیوار کو بہا کے دے دیتا ہے. تو آپ نے دیوار نہیں بننا، اس کے ساتھ پانی ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس بات کو پکڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے، جہاں تک مجھے آج تک میں نے کبھی آج تک کسی کا راستہ نہیں روکا. الحمدللہ ہوتا ہے نا کہ نہیں، وہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جو اچھا کام کرے گا، دیکھیں اس میں ہم سب آڈینس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آڈینس کو جو کام ہے وہ پورا ملنا چاہیے،
یہ جو لوگ ہمارے ہاں ایسے فنکار بھی ہیں جو ایسے کرتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں آنے والے بندے کو، ہمارے ساتھ ابھی تک ہو جاتا ہے یہ کام، لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا آپ ایک سپرنگ ہوتا ہے نا، اس کو جتنا دبائیں اتنا ہی اوپر ہوتا ہے. تو بس استادوں نے یہی کہا کہ بیٹا کسی کا راستہ نہیں روکنا، ہر بندے کو ویلکم کرنا ہے. جیسے امان اللہ صاحب کا سٹائل تھا کہ وہ کسی کی بھی بات انہیں اچھی لگتی تھی تو اس کا ہاتھ اٹھا دیتے تھے کہ یار تو بہت اچھا ہے، ویری گڈ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہی رہے گا تو ٹیلنٹ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمارے پاس سوائے ٹیلنٹ ہے کیا. اچھا ببو بھائی، آپ اپنا استاد ببو برال صاحب کو مانتے ہیں، تو کیا ایسی بات تھی کہ ببو برال صاحب بہت بڑے لیجنڈ، ہم نے ان کو جب بھی دیکھا ایک اپنے مخصوص اسٹائل میں دیکھا، اور بہت ان کا کام جو ہے لوگوں نے بہت سراہا، مگر آپ نے اسپیشلی ببو برال صاحب کو ہی کیوں انہی کا نام آپ نے لیا اور انہی کا ہی اسٹائل کو آپ نے فالو کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا، اس کی وجہ تو یہ ایک، میں جب فیلڈ میں آیا تھا نا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ میں سہیل احمد صاحب کا شاگرد ہوں گا. وہ بھی میرے روحانی استاد ہیں کیونکہ میں نے فرسٹ لائن سہیل احمد صاحب ہی تھے. اچھا، وہ میری پھر ببو برال صاحب سے لاہور میں ملاقات ہوئی. پھر وہ ایسے استاد تھے کہ ان کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. کچھ ردم ٹیمپو جیسے ڈھولک بجا لینا، گا لینا، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا تھا. پھر میں نے انہی پہ استفادہ کیا، میں نے پھر ان کی باقاعدہ شاگردی کی، اور میرا نام تھا پہلے بابر رانا. میں نے شوبز میں تھوڑا 3-4-5 سال سٹارٹ بابر رانا کے نام سے کام کیا. پھر جب میں نے ببو برال صاحب کی شاگردی کی تو میرا نام ببو صاحب نے ہی رکھا تھا، ببو رانا. مجھے کہتے لایا یار تینوں میں اپنا ہی نام دے رہا ہوں تے تو کچھ بھی نہیں کرے گا تو لوگ تینوں منن گے. اور یقین کریں فہد بھائی، الحمدللہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے ایسے تے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. بس یہ کوئی استاداں کی دعا ہی ہے. اچھا، ویسے میں آپ کی بات سے اتفاق ہی کرتا، آپ لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. جو بندہ اپنے فن سے لوگوں کی چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے، اس سے تو بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں. آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ واقعی معنوں میں ایک صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ ببو برال صاحب کے ساتھ ڈیورنگ شوٹنگ یا کوئی ایسا واقعہ ہم لوگوں سے شیئر کریں، شوٹنگ کے دوران یا پروگرام کے دوران، اگر کوئی ایسا واقعہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اسپیشلی اپنے روحانی استاد ببو برال کے ساتھ. اب میری جب ببو صاحب سے ملاقات ہوئی تو واہ کوئی 1.5 مہینہ ہم لوگ اکٹھے. اچھا، میرا یہ شیڈول تھا کہ میں نے استاد جی کے سامنے کبھی میں بولا نہیں تھا، بس ان کی بات سننی اور چپ کر کے مان کے کام کر دینا. ان کے سامنے پہلے کوئی کانفیڈنس ہی نہیں آتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بات ہو. تو بس ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے 2-3 لوگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے یار تو ڈھولکی بھی جا لینا. میں کہا استاد جی بس میں تھوڑی بہت کوشش ہے. کہندے لیا پھڑ ڈھولک بجا. وہ ہارمونیم پہ بیٹھ گئے اور مجھے انہوں نے ڈھولک، میں نے جب بجائی ڈھولک تو مجھے کہندے یار تیرا ہاتھ اچھا ہے. کہندے تو بھلا کیڑا رانا ہے؟ میں جی کیڑا رانا؟ کہندے جڑا میں ڈرامے چ رول نہیں کیتا رانے ہوندے. کہنا تو اور رانا ہے. یعنی ان کا یہ کہنا بھی آپ کے لیے ایک ایوارڈ بن گیا. یعنی آج آپ ظاہر کافی عرصے پرانی بات آپ بتا رہے ہوں گے، تو یہ ان کی لائنز بھی آپ کے لیے جو ہے تمغہ بن گئی. یہ 2011 کی بات بتا رہا ہوں. یعنی آپ تقریباً 9 سال کے بعد کی یہ بات ہے، تو آپ کے لیے آج بھی تمغہ ہے. یعنی ببو برال صاحب نے اگر آپ کے لیے کچھ لائن دی، کچھ کہا، تو وہ آپ کے لیے تمغہ ہی ہے. بے شک کسی ایوارڈ سے کم نہیں.
اچھا یہ بتائیے جو اسٹیج سے اب ہمارے آپ جیسے اچھے فنکار وہ ٹی وی کا انہوں نے رخ کیا ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں سے، جو بہت سارے لوگوں کی نظر میں ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اسٹیج پہ مخصوص لوگوں کی اپروچ تھی، مگر ٹی وی پہ یا جیسے ابھی آپ ایک سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ آپ ابھی ایک شو کر رہے ہیں، تو یہ جو ٹی وی اور سوشل میڈیا ہے یہ تو ایک گھر گھر اور ہاتھ میں ہے ہر انسان کے، تو یہ جو اسٹیج سے ٹی وی تک کا جو سفر آپ کا رہا، اس میں آپ کو کیا ڈفرینس نظر آیا؟ آپ اسٹیج میں زیادہ کھل کر اچھا پرفارم کر رہے تھے، یا آپ ٹی وی میں بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب آپ کو زیادہ اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا موقع مل رہا ہے؟ جو اسٹیج ہے وہ تو کہنے کے لائیو پرفارمنس ہے، اس جیسا تو مزہ ہی کوئی نہیں ہے، جو آپ کو اسی ٹائم ہی اپنی بات کا صلہ مل جانا ہے، آپ نے اچھی پرفارم دی یا بری پرفارم کی۔ تو دوسری اس میں جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ روز ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، روز ریکارڈ کوئی نہیں۔ تو ٹی وی کا یہ ہے کہ آپ اس کو 20 سال بعد بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے ون گو میں۔ تو تھیٹر اور ٹی وی دوسرا اس کا فارمیٹ دونوں کا الگ ہے، تھیٹر میں آپ پوری باڈی کے ساتھ اپنا دنیا کو ہنسا سکتے ہیں، اور ٹی وی میں جو ہے وہ آپ نے صرف ایک ڈبہ لائک اتنا فیس اور بڑے کینڈے میں رہ کے آپ نے ہنسانا ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں اپنے اپنی جگہ پہ بہت اچھے فارمیٹ ہیں۔ تو یہ ابھی جیسے حالات ہیں تو آج کل سٹیج الحمرا یا اور جو ہمارے فورمز ہیں وہ ابھی اوپن ہیں یا ابھی وہ وہاں پہ شوز نہیں ہو رہے؟ نہیں، تھیٹر تو آف ہے سارے سے، تھیٹر کو تقریباً یہ جب سے لاک ڈاؤن پاکستان میں ہوا تھیٹر تمام بند ہے، باقی سارے کام تقریباً کھل چکے ہیں، آلموسٹ 85% کام کھل چکے ہیں، تو باقی تھیٹر وغیرہ نہیں کھلے۔ اس کی وجہ سے ہمارے آرٹسٹ ہیں جو پاکستان کے جو صرف تھیٹر ہی کرتے ہیں وہ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں۔ تو چل میرا پوت پارٹ 3 میں ہم ببو رانا صاحب کو دیکھیں گے یا اسی طرح کی کسی اور فلم میں ہم آپ کو بھی دیکھیں گے؟ انشاءاللہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ مجھے سچی بات یہ ہے مجھے ابھی تک آفر نہیں ہوئی، اور آفر ہوگی تو میں ضرور کروں گا، اس میں کیا ہے۔ جی ضرور۔ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے سٹیج کے فنکار ہیں جو خالی سٹیج کی حد تک ہیں اور ابھی ٹی وی تک ان کی اپروچ نہیں آئی، تو اس صورت میں کیا فنکاروں کی کوئی ایسی ایسوسیشن ہے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کچھ اس قسم کے اقدامات ہیں، یا وہ کافی اس ٹائم پہ اسٹرگلنگ موڈ میں ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ تو کچھ نہیں ہوا، کچھ فنکاروں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا آج کے دن تک۔ دوسرا یہ جو فنکاروں کے آپس میں تھوڑا بہت ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے سہیل احمد صاحب ہیں، ٹھاکر ہیں، ناصر سلیٹی ہے، آغا ماجد، اور جتنے بھی یہ اس وقت کہہ لیں کہ ویل سیٹ لوگ ہیں، ان سب نے اپنے طور پہ بڑی بڑی اچھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک کر رہے ہیں ہم لوگ تو۔ لیکن یہ ہے کہ اب ساری دنیا کا سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے اس وقت، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا بہت دھیان دے، ہمارے کلچر جتنے بھی آرٹ کے لوگ ہیں ان پہ تھوڑا توجہ دیں، کیونکہ کوئی بھی قومیں جب بنتی ہیں تو اس میں آرٹ کا بہت رول ہوتا ہے۔ ببو بھائی کبھی پاکستان سے باہر آپ نے پرفارم کیا؟ جی میں نے کینیڈا، یو کے اینڈ مڈل ایسٹ یہ میں پرفارم کر چکا ہوں۔ تو وہاں کی آڈینس نے مجھے بھی شو امریکہ میں اور یو کے میں مجھے موقع ملا اپنے سٹیج ڈرامز دیکھنے کا، تو وہاں کی آڈینس میں اور یہاں کی آڈینس میں آپ کو کیا فرق لگا؟ کوئی مہذب آڈینس ہے باہر کی، یا وہ بھی مطلب آپ کو اسی طرح شغل میلے والی آڈینس ہی ملی؟ نہیں وہ جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر ان کی انجوائے، انہوں نے تو پھر پورے سالانہ مزہ اس رات لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ بڑا چینج. دبئی میں بھی کبھی آپ نے پرفارم کیا؟ دبئی میں کبھی پرفارم کیا آپ نے؟ جی میں نے کیا. میرے شو تھے 4, ایک ابو ظبی, دبئی اور عجمان, اور قطر نہیں تھا, شارجہ. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کینیڈا چلے گئے تھے. کینیڈا ہمارے جی وہ آپ کا پورا کرو, آپ کا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ آپ کا پورا کرو گیا تھا نا کینیڈا؟ جی وہی. وہ آپ کا یعنی اچھا ایک یادگار آپ لوگوں کا ایک پورا سفر رہا. جی الحمدللہ. بہت, میں یہی بتانے لگا تھا کہ آج تک کینیڈا میں کسی بھی ٹیم نے 22 شوز نہیں کیے. جو بھی ٹیم جاتی ہے وہ 10-12 ود تو ود 16 شو. ہمیں یہ الحمدللہ کریڈٹ حاصل ہے ہماری ٹیم کو کہ ہم نے وہاں 22 شو کیے اور سارے شو بمبردوس شو تھے. جی اور کامیاب, سارے آپ کے شو کامیاب گئے وہاں پہ. بالکل الحمدللہ. تو ابھی آپ کوئی اپنے جو ابھی کرنٹ پروجیکٹس ہیں, آپ کسی نیکسٹ لیول پہ جانے کا سوچ رہے ہیں؟ یعنی آپ اپنے جو کام ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اس میں تھوڑی جدت لے کر آؤں, انوویشن لاؤں, تو آپ اس میں ابھی کچھ سوچ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بتایا ہے اور ہمیں پتہ ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ پرفارم بھی کرتے ہیں, بہت سارے آپ نے پروگرام میں پرفارم کیا ہے, آپ ڈی جے کی بھی آپ کے پاس فل نالج ہے, اور آپ فنکار تو ہیں ہی. تو آپ کچھ اور ساتھ اپنا کچھ اس طرح کا کوئی پروڈکشن ہاؤس یا اس قسم کا کچھ مزید کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ پروڈکٹس ہیں جس پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ فیوچر میں اگر موقع ملا تو اللہ توفیق بھی دے گا. تو میرا ہے اس بارے میں کوئی پروڈکشن ہاؤس بنانے کا اپنا. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا تھیٹر کو کوشش کریں گے کہ تھیٹر جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں, اس کو اپنے پہلی والی حالت پہ لے کر آئیں. کچھ تھوڑا بہت اس میں اسکرپٹ کو جگائیں, اور کچھ تھوڑا مہذب پن ہو, لچر پن نہ ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ تھیٹر جو ہے وہ ہماری کہہ لیں کہ تھیٹر سے ہی ہماری پہچان ہے. تو جس وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تھیٹر اس وقت جیسا ہو رہا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے. تو باقی سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, میں کسی کو برا نہیں کہتا, دیکھیں سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو اس میں کچھ تھوڑا بہت نیا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اچھا آپ نے کہا سب لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ. جب ہمارے پڑوسی ملک میں کوئی اس قسم کا شو ہو رہا ہوتا ہے, تو جب آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ امان اللہ صاحب کے یا ببو برال صاحب کے یا امانت چند صاحب کے یا وہی ڈائلاگ اپنے انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں, یا کچھ تھوڑا بہت اس میں اسٹائل اپنا لے آتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اس ٹائم پہ کیا فیل کرتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کو پتہ تو ظاہر ہے جب ہم جیسے عام انسان کو پتہ چلتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہوگا کہ یار یہ پنچ لائن جو تھی یہ تو ان کی تھی. تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے کہ یار یہ تو چیٹنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, اچھا لگتا ہے, ظاہری بات ہے. تو کسی محنت کا جب صلہ ملتا ہے انسان کو پھر وہ اچھا ہی لگتا ہے. کیونکہ نسیم وکی صاحب نے ایک دفعہ انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کپیل شو کر رہا ہے یہ بیسیکلی میرا آئیڈیا تھا اور یہ میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا. تو وہ اس نے دعائیں دیں, نسیم وکی صاحب نے اس کو دعائیں دیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو ہے اس نے یہ کام کیا اور بہت اچھے لیول پہ کیا. اور میں نے کچھ نسیم وکی صاحب نے شروع کے کچھ پروگرام لکھے بھی تھے وہاں پہ, کپیل شو جو ہے اس کے کچھ پروگرام لکھے بھی تھے. تو ان کو یعنی انہوں نے ایک اچھے فنکار ہونے کا ثبوت دیا نسیم وکی صاحب نے. اور جب یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کپیل شو اتنا ہائپ چلا گیا ہے, اس کی اتنی ہائپ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنکار جو ہے وہ بڑے دل والے لوگ ہیں. الحمدللہ پاکستان کی جو کامیڈی ہے نا وہ انڈیا کے پاس نہیں ہے, میں یہ اعلانیہ کہتا ہوں. ہاں انڈین جو کامیڈی ہے وہ سچویشنل کامیڈی کے بادشاہ ہیں, تو ان کو سچویشن کھیلنی آتی ہے. لیکن جو وہ ہمیں ایک کہتے ہیں نا لوگ کہ آمدی فنکار ہوتا ہے بندہ کہ یار پیراں تے گل آ گئی, وہ انڈیا کو نہیں ہے. اگر کپل شرما جی نو بھی وکی صاحب نے گائیڈ کیتا ہے نا تو
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 67 ਸਟਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 67 ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ है। फिर उनके पास प्रोडक्शन हाउस बड़े हैं, इन्वेस्टर्स बड़े हैं, उनके पास इक्विपमेंट लेटेस्ट है, तो इसलिए वो, और फनकार भी बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मगर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अपने लिमिटेड कैपेसिटी में रहते हुए भी इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि जब अमानुल्लाह साहब वहाँ पे जाते हैं या बब्बू बरार साहब वहाँ पे जाते हैं, तो जो जजेस भी हैं वो भी खड़े होकर उनका जो है वो इस्तकबाल करते हैं। तो ये तो क्रेडिट जो है ये हम लोगों को, आप लोगों को जाता है। नहीं, वो कदरदान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो कदरदान लोग हैं और फन से प्यार करने वाले लोग हैं, और वो मुल पा देंगे बंदे का। ये आपने जो लाइन आखिरी बोली है, मेरा ख्याल है ये पंच लाइन है कि वो मोल पा दे देने। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, मोल। अच्छा बब्बू भाई, आपको सुनकर अगर कोई फनकार है जो पाकिस्तान में है, चाहे वो सिंगर है, कॉमेडियन है, या वो किसी भी कैपेसिटी में फनकार है, उसके पास फ़न है, तो वो कौन सा ऐसा फोरम है जहाँ पे वो जाए और उसको कुछ ब्रेक मिले या वो कुछ अपनी सलाहियतों को आजमाए, उसको क्या करना चाहिए? हमारे लाहौर में है अलहमरा आर्ट सेंटर जी। एक तो वो प्लेस है पाकिस्तान में बहुत बड़ी, और कुछ प्राइवेटली अजोका थिएटर है, जैसे जो सबसे पुराना सकाफती थिएटर है बेखल लाहौर का। जी, अजोका थिएटर है प्राइवेट, और फिर सूफी तबस्सुम साहब का थिएटर है, और एक दो थिएटर और भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे वाला जो थिएटर है, ये तो 24 घंटे कहने के अवेलेबल है, किसी ने भी आना हो आए, वहाँ अपना काम करे, दिखाए लोगों को अपना टैलेंट। बब्बू भाई, मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो 2 लाइनें कोई अच्छी सी, कोई कॉमेडी किस्म की कोई गाना हमें सुना दें, और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा, कॉमेडी किस्म का गाना? कॉमेडी में जैसे वो आपने कोई एक दफ़ा बिजली पे आपने जो है वो बड़ा अच्छा गाना गाया था, इस किस्म का कोई कॉमेडी का कोई भी सुना दे। गर्मी इन्नी कुछ समझ ना आवे, उत्तों कर दिया तप गईयां छत्ता, ओ फ्रिज विच बर्फ ते जमदी नायो, नाले टैंकी दा पानी भी तत्ता, किसनू दसीए किसनू सुनाइए, हुण मारियां गईयां मत्ता, अख बेकदरां नाल लाई, वोट बेकदरां नू पाई, बार बार आके सोना पै गया, वोट बेकदरां नू पाई, बार बह के सोना पै गया। अब मेरे इतने आइटम किए हुए हैं ना, वो अचानक कोई लाइनें गड़बड़ हो जाती है, सॉरी इसके लिए मैं बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बब्बू भाई, आपने टाइम दिया। कल से आपकी शूटिंग भी है और पूरा वीक आपका शूटिंग स्केड्यूल है। हमारी दुआएं आपके साथ है। आप लोग हमारे पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और मेरा ये ग्रुप दुबई में आपके लिए हमेशा हाजिर है। हम कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें हम आपके साथ कहीं खड़े हो सकते हैं तो आप हमें ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सब देखने वालों को, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेशक आपके फीडबैक के साथ ही हम अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं। अगले वीक एक नए स्टार के साथ आपकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टुगेदर वी कैन एंड वी विल फाइट बैक। हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का ख़िताम उसी दुआ के साथ कि या मेरे अल्लाह हमारे पाक वतन को ता क़यामत कायम दाइम शाद आबाद रख, आमीन। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद।